اتر چکا ہے اور اتنا خطرناک بیماری لاحق ہوئی ہے ان کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ آخر کار یہ جب مرا تو مرنے کے بعد وہیں پہ سڑک اور گل گیا ان کی لاش۔ ان کے بدبو سے بچنے کے لیے، ان کے جسم سے بدبو جو پھوٹ چکا تھا، جو بانس آ رہا تھا، اس بانس سے بچنے کے لیے ان کے بیٹوں نے نوکروں کو، حبشی غلاموں کو کہا کہ ان کے پاؤں میں رسی وغیرہ باندھا جائے اور گھسیٹ کے جا کر کے کھڈے کے کنارے پھینک دیا جائے اور اوپر ہی سے دور ہی سے پتھر وغیرہ پھینک کر کے ان کو بس ان کی لاش کو چھپا دیا جائے۔ اولاد تھے، اولاد کام نہیں آئے۔ کیوں؟ میرے نبی کے شان میں گستاخی کیے تھے۔ جو بھی نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہیں گے، اللہ رب العالمین ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی گرفت ہوں گے، آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا اس انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے خبیث اور ایسے گستاخ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی بھی جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، لیکن اللہ ڈھیل دیا ہوا ہے، اللہ مہلت دیا ہوا ہے کہ کہیں کہ یہ بندہ سدھر جائے، کہیں توبہ و تائب ہو جائے، ورنہ نبی کی شان میں جنہوں نے بھی گستاخی کی ہے اللہ چھوڑا نہیں ہے ان کو، اللہ نے انتقام لیا ہے۔ یہ چیز ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عیسائی نے بھی گستاخی کی۔ یہ عیسائی پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد، دائرے اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریبی ہو گئے، اور قریبی ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے لگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، ان کو بھی لکھنے لگے، کاتب وحی بن گئے۔ اور دو سورت کو یاد بھی کر لیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مقدس کے سب سے بڑی صورتیں ہیں۔ اگر ان دو صورتوں کو کوئی یاد کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی صورت ایک انسان کو جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے، میدان محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے یہی دو صورت کافی ہوں گے۔ یعنی ان کے سروں پر سایہ فگن ہوں گے، جہاں دھوپ ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، سرابور ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر یہ صورت ان کو کام آئے گی۔ تو وہ بھی کیا کیے، دو صورت یاد کر لیے، کاتب وحی بن گئے، وحی لکھنے لگے۔ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، یہی انسان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے، اور یہ شخص نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، طرح طرح کی باتیں کہنے لگے، توہین آمیز باتیں کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں، جو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو میں بتا دیتا ہوں، وہی چیز لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی امانت کے اندر خیانت، کیسی باتیں کہنے لگے۔ آخرکار مرنا تو سب کو ہے، کہ چاہے انسان کو 100 سال کی زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی مل جائے، کتنا بھی زندگی مل جائے، انسان کو یہ دنیا چھوڑنا تو ہے۔ آخرکار دنیا جب چھوڑا یہ انسان، مرا جب یہ انسان، عیسائیوں نے ان کو قبر کھود کر کے قبر میں دفن کر دیا، قبر کے اندر گاڑ دیا۔ اب یہ انسان کیا ہے، صبح زمین اس کی لاش قبول نہیں کر رہی ہے، زمین نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے، لاش کو اٹھا کر کے زمین باہر پھینک دیا ہے۔ عیسائیوں نے جب اس منظر کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا، ان کے لاش کو دیکھا، تو عیسائی یہ تصور کرنے لگے کہ ہذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان کے شیدائیوں کا کام ہے، صحابہ کرام کا یہ کام ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا، یہ دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور ان کے خلاف بکواس اور طرح طرح کے باتیں کہہ رہا تھا۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھ یہ کام کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان ایسے حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان ایسے حرکت کیسے کر سکتا؟ ارے مسلمان تو وہ ہے، ان کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں کیوں نہ کہے، لیکن جب لاش اٹھانے کی باری آئے تو مسلمان ہی سب سے پہلے ان کے لاش اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہوا نہیں کرونا وائرس میں، لوگوں نے لاش کو جلانے سے جیسے انکار کر دیا، لوگوں کی لاش سمندر کے حوالے کر دیے جانے لگے، تو مسلمان آگے بڑھے اور ان کے لاش کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کے لاش تک قبرستان تک پہنچائے، شمشان گھاٹ تک پہنچائے۔ بھلا مسلمان کیسے ایسے حرکت کر سکتا ہے؟ لیکن جب لاش کو پھینکا اس عیسائی کے قبر سے باہر نکلا ہوا ہے، تو عیسائیوں نے یہ چاہا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے کام ہوں گے۔ اب وہ لوگ کیا کیے، اس قبرستان سے ہٹا کر کے دوسرے قبرستان میں لے گئے، دوسرے قبرستان میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہاں پر اور جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اتنا زیادہ کھڈا کھودا، کھڈا کھودنے کے بعد پھر قبرستان میں ان کو دفن کیا۔ اب دوسرے دن بھی لاش قبر سے باہر ہے۔ کیوں؟ نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، اور نبی کے شان میں اگر گستاخی کرے زمین بھی برداشت نہیں کرتی، زمین بھی برداشت نہیں کرتی۔ آخرکار دوسرے دن بھی لاش باہر پڑا ہوا ہے۔ آخرکار وہ لوگ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے ساتھی ایسے اس طرح سے گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ آخرکار ان کے لاش کو زمین پر اسی طرح سے پڑا ہوا رہنے دیا۔ زمین پر کو چیل کوے آئے، پرندے وغیرہ آئے اور ان کے لاش کو اچک کر کے لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی اگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر گستاخیاں ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہم بے بس ہے، ہم لاچار ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، سکتہ ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ ہم آواز اٹھائیں تو ہمارے گھروں پہ بلڈوزر پھرائے جائیں گے، ہم آواز اٹھائیں تو پھر کیا ہوگا، ہمارے سینوں پہ گولیاں ماری جائے گی، ہمیں مٹانے کے صفحات ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ہم اور آپ مسلمان اگر زندہ ہیں، مسلمان کا ایمان زندہ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا؟ آواز تو اٹھانی ہے، آواز تو اٹھانی ہے۔ اور واقعی معنوں میں آج جو وہ راجہ سنگھ کے نام سے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آج ضمیر زندہ ہے۔ حیدرآباد کے مسلمان آج کیا کرتے ہیں؟ پردرشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، شانتی طور پر پردرشن کر رہے ہیں، اور ان کے پردرشن کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے حراست تو دے لیے۔ حراست حکومت ہند نے چاہے وہ اچھائی سے لیا ہو یا برائی سے لیا ہو، لیکن کچھ پل کے لیے ان کو گرفتار تو کیے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہو، اس وقت ہم مسلمان کیا کریں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو رہی ہو اور تم مسلمان اگر آواز نہ اٹھا رہے ہو، تم مسلمان اگر کچھ نہ کہہ رہے ہو، تو تم مسلمان، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں سوائے اپنے جان سے زیادہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ تم مجھے اپنے جان سے زیادہ بھی محبت نہ کرنے لگو، جان سے زیادہ۔
मोहब्बत ना करने लगो। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपने जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो, तौहीन आमीज़ बातें हो, और हमारे आपका हम और आप सुन करके खामोश बैठे, हमारा आपकी ज़मीर झंझोड़े ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कल क़यामत के दिन पूछ ले तो मैं और आप क्या जवाब देंगे वहाँ पे। तो मेरे भाइयों, मेरे नबी जनाब मोहम्मद, उस नबी के ताल्लुक़ से गुस्ताखी की गई है, उस नबी के बारे में तौहीन आमीज़ बातें कही गई है। जो नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया के अंदर आंसू बहाए हैं तो अपने उम्मत के खातिर बहाए हैं, अपने उम्मत के खातिर रोए हैं, और कल क़यामत के दिन अगर रोएंगे तो अपने उम्मत के खातिर रोएंगे। ऐसे नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर कर रहे हैं तो हमें और आपको ऐसे हालात में क्या करना है, ऐसे हालात में क्या करना है। मेरे भाइयों, हमें और आपको ऐसे हालात में क्या करना है। सबसे पहली बात क्या करना, हमें और आपको इस्लाम पर अमल करना है, इस्लाम पर अमल करना है। आज लोग मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मुसलमान वादा खिलाफी कर रहे हैं, मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से प्यार नहीं है, मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर पता नहीं है, मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक पता नहीं है। मुसलमानों को अगर मुसलमानों से पूछा जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरित्र क्या थे, अखलाक क्या थे, कैरेक्टर क्या थे, सीरत क्या थे, तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इस हालत में अगर क्या करना है, हमें और आपको ज़्यादातर लोगों को पैगाम पहुँचाना है, लोगों तक इस्लाम की दावत पहुँचाना है, लोगों तक सीरत पहुँचाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और चरित्र पहुँचाना है, और उन्हें बताना है अरे तुम जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो वो नबी तुम्हारे लिए भी रोए, क्योंकि तुम्हारा भी वो नबी है, तुम भी उसी नबी की उम्मत हो। भला तुम तौहीन आमीज़ बातें कैसे कह रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतकाम लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पकड़ और अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्तारी होगी। कोई इंसान बच नहीं सकेगा। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ ज़रूर होगी। और इंसान तो इंसान है, जानवर भी नहीं छोड़ता है, जानवर भी नहीं छोड़ता है। नबी के गुस्ताख को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करेंगे, तो जानवर यहाँ तक कि एक कुत्ते को भी पसंद नहीं है, एक कुत्ते तक को पसंद नहीं है। आइए मैं बताऊँ आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो रही थी, वहाँ पे एक कुत्ता बंधा हुआ था। ईसाइयों पादरी